شاعر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ بسا لینا کسی کو، اب لوگوں کی توجہ کہیں اور جائے گی، شعر کو نہیں پڑھ رہا میں، پہلا والا پڑھ لیتا ہوں کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. جب راہ الفت میں، محبت کی راہ میں آپ کے قدم ہیں تو پھر منزل کی ہوس کرنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. تھکن سے کیا ہے بھائی، اب تو آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے. قدم ہو راہ منزل میں تو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو یہ اللہ کی محبت پہ یہ شعر بالکل منطبق آتا ہے. جو لوگ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گناہ چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو مناتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، یار یہ ہو نہیں رہا. ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، یہ تو خطرناک ہے. ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو توبہ میں تھکا رہے ہو اور آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، لیکن آپ کا خیال ہے قرب حاصل ہو نہیں رہا، لیکن لگے اسی میں موت ہو گئی تو بس مقصد حاصل ہو گیا، اللہ شامل کر لے گا. حالانکہ آپ منزل تک پہنچے نہیں، لیکن اس منزل میں آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا تو بس اللہ کہتا ہے منزل تک پہنچ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے عزم کیا کہ میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوڑوں گا، پابندی کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، 40 دن تو پابندی سے پڑھنی ہے تاکہ عادت پڑے تکبیر اولیٰ کی. انہوں نے اپنی ساری ملاقاتیں کینسل، سارے دوست احباب، یہی ہوتا ہے نا، وہ عین وقت پہ فلاں آ گیا تو 1 رکعت نکل گئی تو 2 نکل گئیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، بیماری ہو، یعنی شریعت نے جہاں جماعت چھوڑنا جائز بھی رکھا ہوگا وہاں بھی میں جماعت نہیں چھوڑوں گا. بعض صورتوں میں شریعت نے گنجائش دی نہیں بھی 40 دن تو کرنی ہے. نیک آدمی تھے اور فقیہ بھی تھے. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، انسان کی کھوپڑی بھی کام کر رہی ہو. کہتے ہیں میں نے پورے 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، ہوتے ہوتے 25-26ویں دن کے بعد جا کے پتہ نہیں کوئی ایسا عذر ہوا کہ بیت الخلاء آ گیا یا کیا ہو گیا، کہہ رہے پھر رڑتے 2-4 دفعہ نکل گئی، وہ ریکارڈ بنا نہیں سکے. اب ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں یار پوری کوشش کے باوجود تکبیر اولیٰ کا ریکارڈ نہیں بنا سکا میں، یہ زیادہ اچھا ہو گیا بنسبت اس کے کہ میں 40 دن بولو پڑھ لیتا. باپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار، 40 دن تکبیر اولیٰ سے توفیق مل جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ میں زیادہ خوش ہوں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی میں نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ کہہ رہے ثواب تو مل گیا، کیونکہ ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے بھائی. اب اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کیسے؟ کہہ رہے ثواب پورا مل گیا جو مقصد تھا، اللہ کی رضا. اگر مکمل کر لیتا تو خام خواہ میں خود پسندی پیدا ہوتی کہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر ہیں، اب خود پسندی نہیں آ رہی، عجب نہیں آ رہا یار ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا پوری حاصل ہو گئی اور تکبر ذرا بھی پیدا نہیں ہوا. آج تک کسی کو قیامت تک بتا نہیں سکیں گے کہ ہم نے 40 دن تکبیر اولیٰ سے بھی پڑھی. ہم کہیں گے بھائی ہم تو خاکسار ناچیز کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہوئے. لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ لوگ ہیں. مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل تک نہیں پہنچے تو منزل حاصل ہو گئی بھائی، مقصد اللہ کی رضا وہ ہو گئی حاصل. اور اس کے الٹے واقعات بھی ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بہاولپور میں ایک امام صاحب نے بتایا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اعلان کیا بھائی میرا وضو نہیں تھا، بھول گیا تھا میں. ہو جاتا ہے انسان. اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ نماز ہوگی. اچھا وہ بھی ان کو یاد آیا اگلے دن، سوری وضو نہیں، کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی ان کے. انہوں نے اعلان کیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ دوبارہ پڑھ لیں. قضا ہو گئی تھی یا ظہر یا عصر. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے جماعت سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی وجہ سے کل میری ظہر کی نماز برباد ہو، قضا ہو گئی. ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی تھی. امام کو اتنا ٹارچر کیا چلتے پھرتے. امام کہنے لگے بھائی آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا، وہ تو ہو گیا نا حاصل، اللہ نے تو لکھ دیا. نہیں جی میں تو اتنے عرصے سے کبھی ہوا ہی نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جن کو اللہ کی رضا ان کی منزل ہی نہیں ہے. ان کا منزل ہے ریکارڈ قائم کرنا, مرتے ہوئے جائیں تو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں آج تک کبھی چھوٹی نہیں ہے ہم سے. سمجھتے ہو ریکارڈ. ہمارے حضرت کو ایک دفعہ کسی نے فون کیا کہ یہاں ایک مسجد میں ایک دو چند سال پرانا واقعہ ہے کہ امام صاحب نے, مؤذن صاحب نے نماز پڑھائی, نماز کا اعلان کر دیا کہ کل سے نماز 15 منٹ پہلے ہوگی. اب وہ ٹائم یہاں تبدیل کرنا بھول گئے, بیچارہ انسان ہے. ایک صاحب آئے 8:30 بجے, نماز کب ہو گئی 8:15. اب وہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہاں, میری تکبیر اولا فوت ہو گئی, میری نماز فوت ہو گئی. ہم نے بھی سمجھایا, میں نے کہا بھائی وہ بیچارہ مؤذن بھی انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, سوئی یوں کرنا بھول گیا. ہمیشہ تو کرتے ہی ہے نا, کبھی ایک دفعہ ہو نہیں میری تکبیر اولا چھوڑ گئی, میری جماعت نکل گئی یار. تو یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے, ان کو ریکارڈ چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ ریکارڈ بنانا. اللہ کی رضا ہے تو آدمی چپ کر کے آرام سے پڑھ کے نکل لے گا, اللہ چلو اچھا ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں, تیمم کی, حضرت نے ان کو فتویٰ دیا کہ آپ تیمم سے نماز پڑھیں. وہ وضو نہیں کر سکتے تھے, تو اب کیا کیا کہ وہ وضو میں جب تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں جا کے نماز توڑ دی. حضرت کو فون کیا, حضرت وہ بات نہیں آ رہی, نماز مزہ نہیں آ رہا بالکل, وہ تو خضوع ہی نہیں آ رہا جو وضو کے بعد آتا ہے, مٹی میں مزہ نہیں. ہمارے حضرت تھے بڑے جلالی, اتنے غضبناک ہوئے. حضرت نے فرمایا مجھے تو تمہارے ایمان پہ شبہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو. یعنی تم خدا کے حکم پر اعتراض کر رہے ہو. خدا نے اجازت دی ہے کہ پانی نقصان پہنچائے تو تیمم کرو. اللہ نے کہا میں ایسے ہی نماز قبول کر رہا ہوں, مٹی میں لپٹے ہوئے جو بھی ہو, میلے کچیلے جو بھی ہو, میں قبول کر رہا ہوں. سردے میں جا کے کہہ رہے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ ہوتے ہیں جاہل قسم کے صوفی, سمجھتے ہو. اور یہ مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, جن کا مقصد اللہ نہیں ہے. ان کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ فقہا نے کیا, فقہائے کرام دین کو سمجھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی پہ غسل فرض ہے, زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا نا غسل فرض ہونا, لیکن پانی نہیں ہے, وہ غسل کی نیت سے تیمم کرتا ہے. ایسے مٹی پہ ہاتھ مارا یوں اور مٹی پہ ہاتھ مارا یوں, نیت کرتا ہے غسل کی. غسل کا بھی یہی تیمم ہے جو وضو کا ہے, صرف نیت کا فرق ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پراپر وضو کر کے آئے ہیں, جن پہ غسل فرض بھی نہیں تھا. تو اب اگر امامت میں سب برابر ہے نا, علماء سارے, تو یہ جو تیمم کرنے والا ہے یہ امام بننے کا زیادہ حقدار ہے ان لوگوں کی نسبت جو وضو کر کے آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم یہ سمجھیں گے یہ غسل کر کے آیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ زیادہ پاک صاف ہے, حالانکہ پاک صاف یہ اتنا نہیں ہے. لیکن جب شریعت نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا پانی نہ ملے تو تیمم کرو, اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے وضو کیا ہے, اور غسل کی نیت سے تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے نہا کے آیا ہے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں نہا کے آیا ہے تو ہم اس کو نہانے والا ہی سمجھیں گے. یہ غسل کر کے آئے, زیادہ پاک ہے, یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا. لیکن جو صوفی مزاج ہوگا وہ کہے گا یہ کیا ہے, تو تیمم کیا ہے, پانی ہے نہیں, اس کے تو کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں, نہایا بھی نہیں ہے, غسل فرض ہوا تھا, جنابت کی حالت, ہڑا یہاں سے اس کو سالے. وہ یہی کرے گا نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, وہ تو یہی کرے گا. لیکن فقہا دین کو سمجھتے ہیں بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ پانی نہیں ہے یا مجبوری ہے تو جو پھر غسل کی نیت سے تیمم کر لو, تو اس کو مطلب یہی ہے نا کہ جب کرے گا تو اللہ اس کو یہ سمجھیں گے غسل کیا ہوا اس نے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں غسل کیا ہوا ہے تو ہم تھوڑی زیادہ فنٹر بنیں گے, ہم مانیں گے بھائی غسل کیا ہوا ہے اس نے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو شریعت کے جو لا ہے نا, لا اس کو فالو کرنا ہے. جو بنا دی اللہ نے قانون, اس میں آپ اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتے. اس کی مثال دیکھو, ظہر کی 4 رکعتیں, 5 بھی پڑھ سکتے ہو. اب آپ کو یار 1 رکعت آج میں اضافی گریوی, یار گریوی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, 4 تو پڑھتے ہی آ رہے ہیں ساری ہمیشہ سے, ایک اور ہماری طرف سے, ایک اللہ کے لیے. تو اللہ میاں کیا کہیں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لے سنت کی نیت سے. اس کی میں مزید ایڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو بات؟